اپنی روحوں کو طاقت پہنچانے کے لیے جتنا ذکر کروں گا، جتنا تصور اسم ذات کروں گا، اتنا ہی میری روحیں طاقتور ہوں گی۔ طریقت میں یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ایک دن کا دن مقرر کر دیا، اس دن ذکر کریں گے۔ یہ رسمیں ہیں، رسمی لوگوں نے بنا رکھی ہیں۔ طریقت میں تو یہ ہے کہ جب وقت مل جائے آپ کو، بیٹھ جائیں، ذکر کریں، تصور کریں۔ جس طرح ایک علم ہے شمع بینی، تو شمع بینی میں کیا کرتے ہیں کہ موم بتی جلا کے اس کے اندر جو نیلے رنگ کا جو فلیم ہوتا ہے بالکل بیچ میں، اس کے اوپر کانسنٹریٹ کرتے ہیں اور اس نیلے فلیم کو اپنی آنکھوں میں جذب کرتے ہیں۔ وداؤٹ اے بلنک یو کیپ لوکنگ ایٹ دیٹ فلیم۔ تو وہ اس کی جو طاقت ہوتی ہے فلیم کی، وہ ساری طاقت جو ہے وہ بلو جو سرکل ہے اس میں چھپی ہوتی ہے۔ پہلے وہ بلو ہوتا ہے، اس کے اوپر جائیں ریڈ ہوتا ہے، پھر یلو ہو جاتا ہے۔ تو اس کا آگ کی 3 پرت ہو گئی نا، ایک پیلی، ایک لال اور ایک نیلی۔ ہم نے لال حصے اور پیلے حصے پر فوکس نہیں کرنا، وہ ہماری آنکھوں کے لیے بیکار ہے، وہ پروٹیکشن ہے نیلے فلیم کے لیے۔ ہم نے کنسنٹریٹ کرنا ہوتا ہے نیلے فلیم پر، بار بار اس کے اوپر توجہ ڈال کے اس کی جو طاقت ہے فلیم کی وہ آنکھوں میں جذب ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ آنکھوں میں جذب ہو جاتی ہے، پریکٹس اچھی خاصی کرنے کے بعد، پھر آپ شیشے کے گلاس کو یوں کر کے غور سے دیکھیں تو اس طاقت سے گلاس توڑ دیتا ہے آدمی۔ یہی اپروچ ہم نے روحانیت میں رکھنی ہے۔ ہم نے اس میں ذات اللہ کا تصور کرنا ہے، اور تصور میں جب اس میں ذات ہم کو نظر آئے، ہمارے قلب میں جانا شروع ہوگا۔ تصور کرنا ابتدائی عمل ہے، پھر تصور جم گیا، اس کے بعد فیض شروع ہوگا، اس میں اللہ سے نور آپ کے قلب میں جانا شروع ہو جائے گا۔ جتنا زیادہ تصور کریں اتنا زیادہ بہتر ہے، جتنا زیادہ ذکر کریں اتنا زیادہ بہتر ہے۔ ظاہری ذکر کرنے سے انسان کے جو ظاہری گناہ ہیں، یہاں تک کہ جو کیڑے چل رہے ہیں وہ بھی جل جاتے ہیں۔ ظاہری ذکر کرنے سے شیطان قریب نہیں آتا۔ فرض کیا کہ آپ کا نفس آپ کو بہت تنگ کر رہا ہے، آپ زہد اور پارسائی میں لگے ہوئے ہیں، تو نفس آواز دے کے شیطان کو بلا لے گا اپنے مرشد کو، تو وہ اس کی مدد کرے گا۔ لیکن اگر آپ ذکر کی محفل شروع کر دیں، پھر وہ تل ملاتا رہے گا، نفس شیطان آ نہیں سکتا، ذکر اللہ اس کو دھکیلے گا۔ ذکر سے اتنا نور نہیں ملتا جتنا تصور اسم ذات سے ملتا ہے۔ لیکن لوگوں کو تصور سے زیادہ ذکر پسند ہے۔ کیوں؟ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ ہمارا جو نفس ہے وہ ساز اور آواز کا خوگر ہے، وہ اس کا شوقین ہے، وہ اس لیے ہمارا نفس کہتا ہے کہ تصور کو چھوڑو، ذکر کرو۔ اب آپ کہیں گے کہ نفس ذکر کروا رہا ہے؟ ہاں، نفس کی خواہش ہوتی ہے کہ چلو میں اس کو گناہ کی طرف مائل نہیں کر سکتا، جو اچھے کام یہ کر رہا ہے اس میں سے وہ کوشش کرتا ہے کہ جو سب سے اچھا ہے وہ نہ کرے، اس سے دوسرے درجے کا اچھا کر لے۔ تو روحانیت میں سب سے زیادہ توجہ آپ کو دینی ہے تصور پر، تصور اسم ذات پر۔ ذکر کے دوران بھی جب آپ اللہ کرتے ہیں، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، تو مزہ اس وقت آئے گا جب آپ کا تصور صحیح ہوگا۔ اگر ذہن کہیں اور ہے اور ضربیں یہاں لگ رہی ہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ تصور ہو، اللہ 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 ہو۔ اور یہ جو ضرب ہیں یہ اس طریقے سے لگائیں آپ۔ اب یہ بھی نہیں کہ آپ پورا گلا پھاڑ دیں اور بس 2 منٹ ضرب لگا کے آپ بیٹھ جائیں چپ کر کے، آپ کے گلے سے آواز بھی نہ نکلے، تو فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کم سے کم 101 دفعہ جب رب کا نام ٹکرائے گا
تو اس کے بعد نور بننا شروع ہوگا. تو اگر 2 آدمی بیٹھ کے کر رہے ہیں تو یوں سمجھ لو کہ 2 آدمی 51 ٹائمز کریں گے تو دونوں کو ملا کے 102 ہو جائے گا. اور اگر 3 کر رہے ہوں گے تو سب کا یوں سمجھ لو 34 دفعہ کہا اور 101 ہو گیا. 4 کر رہے ہوں گے تو 25، صرف 25 دفعہ ہی کہا نور بننا شروع ہو جائے گا. 4 آدمی بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، 25 دفعہ ہی کیا تھا، ابھی نور بننا شروع ہو گیا. اور اگر 10 آدمی بیٹھ کے اللہ ہو کر رہے ہیں تو 10 دفعہ ہی کہا تھا ابھی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، نور بننا شروع ہو گیا. 20 آدمی بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں اور صرف 5 دفعہ تو نے کہا اللہ ہو اللہ، نور بننا شروع ہو گیا. اور اگر 101 آدمی بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں تو 1 دفعہ اللہ کہا، نور بننا شروع ہو گیا نا. اگر 1 آدمی کرے گا تو 101 دفعے کرنے سے نور بنے گا. 101 آدمی بیٹھ کے کہیں گے تو 1 دفعہ کہنے سے نور بن جائے گا نا. اب یہ ترتیب کیوں ہوئی؟ کیونکہ 101 دفعہ رگڑا لگے گا. اب اگر اکیلا ہی آدمی ہوگا تو اس کو 101 دفعہ کرنا پڑے گا نا. اور اگر 101 آدمی بیٹھ گئے تو وہ 101 آوازیں آپس میں ٹکرائیں گی نا. اسی لیے با جماعت نماز کا حکم آیا تھا. اچھا اگر 101 آدمی چپ کر کے بیٹھے رہے تو کوئی نور بنے گا؟ اسی طریقے سے مسجد میں جو نماز پڑھنے تم با جماعت گئے ہو، اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی قلب جاری نہیں ہے تو با جماعت نماز کا فائدہ کیا ہوا؟ با جماعت نماز کا فائدہ تو کچھ ہوا نہیں. پھر تو جب وہ نور بنے گا نا پھر مستی آئے گی. پھر وہ جو مستی آئے گی نا، اس مستی سے گناہ جھڑیں گے، اس مستی سے جو ہے نا نفس میں طہارت آئے گی.